صفائے ذکر چینل کے ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ قصص الانبیاء کی سیریز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلی سیریز میں ہم نے قتل حابیل علیہ السلام کے بارے میں سماعت فرمایا۔ آج ہم مزید سماعت فرمائیں گے کہ حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے اور دفنانے کے بعد جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حابیل علیہ السلام کی قبر پر لے گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بیٹے حابیل علیہ السلام کو قابل نے قتل کیا ہوتا تو اس زمین پر اس کا خون بکھرا ہوا نظر آتا، لیکن یہاں پر میرے بیٹے حابیل کا خون زمین پر کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے آدم علیہ السلام، زمین نے آپ کے بیٹے حابیل کے خون کو اپنے اندر سمو لیا، اپنے اندر جذب کر لیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہو اس زمین پر جس نے میرے بیٹے کے خون کو چوس لیا۔ تو زمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس بات پر حابیل علیہ السلام کے خون کو باہر اگل دیا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام نے وہ خون دیکھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی کہ یہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام نے وہ قبر کھودی تو دیکھا کہ حابیل علیہ السلام کا سر پھٹا ہوا ہے اور ان کا بھیجا سر سے باہر ہے اور وہ خون سے تر بتر ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام اور بہت زیادہ روئیں، اور ان کے ساتھ زمین و آسمان اور اس کے فرشتے بھی روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل علیہ السلام کو ایک تابوت میں رکھا، اور ابن عباس کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حابیل علیہ السلام کے اس تابوت کو لے کر روئے زمین کا چکر لگایا اور 40 دن تک اس تابوت کو لے کر گھومے اور ہر قطعہ ارض پر گھومے، اور جو اس تابوت کو دیکھتا اور اس واقعے کے بارے میں سنتا تو وہ افسوس کرتا اور غم کرتا، اور چرند و پرند بھی اس پر افسوس کرتے اور کہتے کہ آدم زادے سے دور رہو کہ وہ بے وفائی کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے اور اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیتا ہے۔ پھر 40 دن تک آدم علیہ السلام اس تابوت کو گھمانے کے بعد اپنے گھر پر لا کر دفن کر دیتے ہیں۔ اس وقت حضرت حابیل علیہ السلام کے علاوہ اور اما حوا کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، اور اس وقت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کی تعداد کم و بیش 120 ہوتی ہے۔ پھر وہ تمام فرزند حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ سونا چاندی اور مال و دولت عطا فرما دیں تاکہ ہم لوگ اس کے ذریعے تجارت اور کاروبار کر کر اپنی روزی اور معاش کا انتظام کر سکیں۔
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی دعا پر حاضر ہوتے ہیں اور ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لے کر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے فرزندوں کے لیے تحفہ ہے جس سے وہ اپنی معاش اور تجارت کو سر انجام دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اتنا سونا میرے فرزندوں کو کس طرح پورا ہو سکے گا، اور وہ کس طرح اپنی معاش اور تجارت اتنے سونے اور چاندی سے کر سکیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے کہ اس سونے اور چاندی کو پہاڑوں میں رکھ دیں اور فرزند آدم قیامت تک ان پہاڑوں سے سونا اور چاندی نکالتے رہیں بقدر اپنی ضرورت کے، اور اس سے تجارت کریں اور اپنے معاش کے معاملات کو انجام دیتے رہیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے سونا اور چاندی پہاڑوں میں ڈال دیے، اور آج تک آدم کی اولاد پہاڑوں سے سونا اور چاندی نکال کر اپنے تجارت اور معاش کا انتظام کرتی آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں 1000 سال ہو گئے تو آپ نے اپنے فرزندوں کو فرمایا کہ اب میرے پردے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات جمعۃ المبارک کے دن ہوئی۔ فرشتے خوشبودار اور کفن جنت اور حریم قدس سے ساتھ لائے، حضرت شیس علیہ السلام سے تعزیت کی اور انہیں وصیت فرمائی۔ محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت ہوئی اس دن سے برابر 7 دن رات تک چاند اور سورج کو گہن لگا رہا۔ حضرت ابو عبداللہ امام احمد حمزہ یحییٰ یعنی ابن حمزہ سعدی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ میں ایک بوڑھے شخص کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرما رہے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے میرے بیٹوں، مجھے جنت کے پھلوں کے کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے پھلوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں فرشتے ملے جن کے ہاتھ میں کفن، خوشبوئیں، کلہاڑے، بیلچے اور ٹوکریاں تھی۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا اے آدم کے بیٹوں، کیا ارادہ ہے، کیا تلاش کر رہے ہو؟ راوی کو شک ہے، کہتا ہے یا فرشتوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے یا یہ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد محترم بیمار ہیں اور انہیں جنت کے پھلوں کے کھانے کی خواہش ہے۔ فرشتوں نے کہا واپس آ جاؤ، تمہارے والد وفات پا گئے ہیں۔ وہ آئے اور جب حضرت حوا نے انہیں دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے چھپ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے دور ہو جا، میں تجھ سے پہلے آیا ہوں، میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان حائل نہ ہو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو لگائی، پھر ان کے لیے قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ اس کے بعد ان پر نماز جنازہ ادا کی، انہیں قبر میں رکھا اور مٹی برابر کر دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو بتایا کہ یہ تجہیز و تکفین کا طریقہ اس حدیث کی نسبت حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف صحیح ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے تمام فرزند کم و بیش 2 ماہ اپنے والد محترم کی قبر پر حاضر رہے۔ اس کے بعد وہ اپنے اپنے مقامات پر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، اور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے پردہ کرنے سے پہلے اپنے فرزندوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد تم سب کا امام اور بڑا حضرت شیس علیہ السلام ہوں گے، ان کی پیروی کرنا، ان کے حکم کو ماننا اور ان کے حکم عدولی
مت کرنا۔ انشاءاللہ ہم قصص الانبیاء کی اگلی قسطوں میں شیس علیہ السلام کے بارے میں سماعت کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ سماعت فرمائیں گے۔ تو امید ہے آپ لوگوں نے یہ بیان اچھی طرح سنا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کر یہ انبیاء کرام کے قصے پہنچائیں تاکہ انہیں بھی انبیاء کرام کے حالات اور واقعات معلوم ہو سکیں اور ہم سب انبیاء کرام کے نقش قدم پر چل سکیں اور نیک اعمال کر سکیں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔